کیا حال ہے؟ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے اللہ نے اتنے معجزات رکھے ہیں کہ ہم اس کے معجزات کو زندگی میں دیکھنا اور پڑھنا اور سمجھنا شروع کریں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے معجزات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کے ساتھ کئی اینگل سے ریلیشن شپ بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مومن کا یا مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ یہ ہے کہ قرآن کو سننا. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. آپ نے یہ اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک پارہ خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک آیت خود تلاوت کرتے ہیں، آپ ایک سورت خود تلاوت کرتے ہیں. ایک اس کا اثر ہوتا ہے. ایک سورت آپ کسی کی تلاوت کی ہوئی سنتی ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے، اس کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک آپ اسی سورت کی کسی سے ایکسپلینیشن سنتی ہیں، اس کا بالکل الگ امپیکٹ ہوتا ہے. قرآن کا مزاج اسکالرس کے مطابق سننے والا ہے. جیسے آپ کے گھر میں، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں کئی تفسیریں موجود ہوں گی. آپ چاہیں تو کسی بھی بک شاپ سے تفسیر کی کتاب خریدیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ تفسیر پڑھیں، اس کے مقابلے میں آپ تفسیر یا ایکسپلینیشن کو سنیں، اس کا امپیکٹ بالکل الگ آتا ہے. بالکل آپ کا ذہن ایک طرح سے الگ سوچ پر چلا جاتا ہے. تو نمبر ایک، قرآن کا ریلیشن شپ اور آپ کا اور میرا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کو سننا. اور قرآن کو سننے کے لیے بھی کیسا کرائیٹیریا دیا گیا ہے؟ قرآن کو توجہ سے سننا. صحابہ کرام کے لیے آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو ایسے بالکل اسٹیشنری بیٹھا کرتے تھے، ایسے ساکت بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. یعنی ان کا کنسنٹریشن نمبر 1 سننے پر ہوتا تھا، نمبر 2 غور سے سننے پر ہوتا تھا. یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کسی قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں اور آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کلاس میں بھی اوپن اجازت ہے. آپ چاہیں تو یہاں بیٹھی ہیں تو آپ اٹھ کر باہر چلی جائیے. آپ کو لگتا ہے باہر بیٹھ کر آپ کا کنسنٹریشن کم ہو رہا ہے تو آپ اندر آ جائیے. آپ مجھ سے کہیں گی میں آپ کی برابر کرسی میں بیٹھنا چاہتی ہوں، میں آپ کو یہاں بھی جگہ دینے کو تیار ہوں، اگر ہم دونوں فٹ ہو جائیں گے تو. صحیح ہے. شاید نزیہ نے اس لیے ایک کرسی رکھی ہے، 2 سیٹ کا صوفہ نہیں رکھا، ورنہ میرے ساتھ بھی کوئی آ کے بیٹھ جائے گا. میں صرف کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، نیند آئے گی، شیطان بھی آپ کو اور مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، ڈسٹریکٹ بھی کرے گا. ابھی انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے، ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے کہ دورہ قرآن میں آپ کو موقع نہیں ملتا ان چیزوں پر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کا. حالانکہ آپ اگر تفاسیر پڑھیں جو اسکالرز نے لکھی ہیں، تو ایک اسکالر نے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہوئے جب انہوں نے اعوذ باللہ کی تفسیر کی، اس میں انہوں نے اراؤنڈ 75 صفحوں کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کی ہے. ہم تو صرف تعوذ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان بھاگ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم لگ جاتے ہیں اپنے کسی کام کے اندر. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ڈسٹریکشن ہوگی. آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اس ڈسٹریکشن کو دور کرنے والے بنیں. آپ کے لیے ہم ماحول پرووائڈ کریں گے. آپ نے ٹہلنا ہے، آپ ٹہل لیں. آپ کو اٹھ کر جگہ بدلنی ہے، آپ جگہ بدل لیں. ہاں، اب آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اب آپ کا موڈ نہیں ہو رہا سننے کا، یا آپ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے موبائل نکالا اور آپ نے اس میں کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دی. آپ کہیں اچھا عائشہ نے کہا تھا اجازت ہے کہ آپ اگر ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں تو آپ اپنی کوئی پوزیشن بدل لیں. کینڈی کرش یا کوئی بھی گیم موبائل میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جگہ بدل سکتی ہیں، ٹہل سکتی ہیں. تو قرآن کا سب سے پہلا ریلیشن شپ آپ کا اور میرا کیا بننا چاہیے؟ سننے والا. اچھا، یہ سننے والا ریلیشن شپ اور پھر رمضان، ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اس طرح سے کہ دیکھیں الحمدللہ آپ میں سے جتنی بھی خواتین ہیں جن کے بچے چھوٹے نہیں ہیں، اور مجھے ابھی بھی کوئی بھی ایسی خاتون نظر نہیں آ رہی جس کے گود میں نیو بورن بیبی ہو.
اگر آپ کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے اور آپ کے اندر انرجی باقی ہے اور آپ کو ہمت ہے، پلیز کسی مسجد میں جا کر قرآن کو سنیے، قرآن کی تلاوت سنیے. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں جب آیا کرتے تھے، قرآن کی دہرائی ہوتی تھی، اور قرآن کی دہرائی اس کے ٹیکسٹ کی ہوتی تھی. الحمدللہ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ آپ میں سے زیادہ تر خواتین کو قرآن کی تلاوت میں سے بھی مفہوم سمجھ آتا ہوگا، کسی ایک آیت سے پتہ چل جاتا ہوگا کہ اچھا یہاں یہ ذکر چل رہا ہے. تو پلیز کوشش کر کے تراویح پڑھنے ضرور نکلیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تراویح پڑھنے نہیں نکل سکتی، کوئی آپ کی فزیکل ایلمنٹ ایسی ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، بچے چھوٹے ہیں وہ الگ معاملہ ہے، یا آپ کی کنسنٹریشن مسجد میں نہیں ہوتی وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس کام کے لیے کہ آپ پورا قرآن سن لیں، کوئی آپ کے سامنے پورے قرآن کی تلاوت کرے عربی ٹیکسٹ کی، اس سے بہترین موقع ہے تراویح سننے جانا. اور پلیز جب آپ تراویح سننے جائیں تو اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کس مسجد میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان 10-20 دنوں میں جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی دے دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن سے ڈاؤٹس کو ہٹانے کے قابل بھی ہو سکیں. اصل مقصد یہ ہے. اس کی فکر نہ کریں کہ مولوی صاحب کیسا پڑھ رہے ہیں اور مسجد کس کی ہے. پڑھا جا رہا ہے کس کا کلام؟ اللہ کا. اور اللہ کے کلام کے الفاظ چاہے کوئی بھی پڑھے، کیا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اور ینگ بچیوں کو، جو آپ کے ینگ بچے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کو تو ضرور مسجد لے کر جائیے، اس لیے کہ ان کے کان پر پورا قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. خود بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور آپ نے قرآن کو سننا بھی ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو ایک ریلیشن شپ ہمارا سننے والا رمضان میں اس طرح پورا ہو سکتا ہے. دوسرا، قرآن کے ساتھ جو ریلیشن شپ مومن کا ہوتا ہے، جو اللہ بنانے کی بات کرتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کو ذکرہ کہا گیا ہے، ریمائنڈر کہا گیا ہے، نصیحت کہا گیا ہے. قرآن میں آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعیدی، اس کو جو میرا خوف رکھے اس کو میری نصیحت کے ساتھ میری طرف سے وعید، کوئی ٹائڈنگ دے دیجئے، گلیڈ ٹائڈنگ ہو یا کسی عذاب کی کوئی بشارت ہو، یا دے دیجئے. اللہ نے خود قرآن میں اس کو ریمائنڈر کہا ہے. اور قرآن ریمائنڈر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں. انسان بنا ہے forgetfulness سے، نسیان سے. انسان بھول جاتا ہے تو ہمیں بار بار ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے قرآن سننا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سننا ہے. پھر ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ اسکالرز گریجولی بتاتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہاں جتنی بھی باتیں بتاؤں گی آج یا آنے والے دنوں میں، اس میں سے کوئی بھی بات میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو واضح کر دیا ہے. یہ سب اسکالرز کی باتیں ہیں، یہ سب مفسرون کی باتیں ہیں جو کتابوں سے پڑھی گئی ہیں یا اسکالرز سے سنی گئی ہیں اور آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اتنی پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر مرتبہ جو جملہ کوٹ کیا جائے اس کے لیے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں تفسیر کا فلاں پیج پر فلاں مفسر کا بتایا ہوا جملہ ہے. لیکن ہیں سب وہی باتیں جو مفسرون نے بتائی ہیں. مفسرون یہ لیولز بتاتے ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کے. پہلا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ آپ اس کو سنیں، ٹھیک ہے؟ اور کیسے سنیں؟ غور سے سنیں. دوسرا تعلق اس سے کیسے بنے گا؟ کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی کہ آپ اس کو اپنے لیے ریمائنڈر سمجھیں. ریمائنڈر کس چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگاتے ہیں. آپ کے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں نے اپنے موبائل فون میں ریمائنڈر لگایا. ریمائنڈر اس چیز کا لگایا جاتا ہے جو آلریڈی چیز آپ کی نالج میں ہوتی ہے. کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ ریمائنڈر اسی چیز کا لگاتے ہیں جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. قرآن آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو آپ کی فطرت میں آلریڈی موجود ہیں. اللہ نے آپ کی روح کے اندر اپنی معرفت ڈال کر یہاں بھیجا ہے. تو قرآن آپ کو اور مجھے ریمائنڈر دیتا ہے. ایک یہ لیول بنتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لیول مسلمان کو قرآن کے ساتھ بنانا ہوتا ہے. ایک اور ریلیشن شپ قرآن سے قائم کرنا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ تفکر کا، غور و فکر کا. قرآن کے ساتھ اپنی مائنڈ سیٹ اور اپنی تھنکنگ کو اٹیچ کرنے کا. اس کی بھی بہت ضرورت ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں، سورہ انفال کی آیت نمبر نہیں، سورہ انفال میں نہیں آتا، سورہ محمد میں آتا ہے. جہاں آتا ہے سورہ محمد میں آتا ہے اور سورہ آل عمران میں آتا ہے لعلکم تفکرون، جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی تخلیق کی باتیں بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، کشتی کو بنایا، اللہ نے پانی کو بنایا، پھر پانی سے نباتات کو بنایا، اور آخر میں اللہ نے کہا لعلکم تفکرون،
تاکہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سارے یونیورسل فینومینا کو ڈسکرائب کیا ہے؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، تمہاری تھنکنگ اس کے مطابق ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک اور لیول آتا ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ کا، اور وہ ہے تدبر کا ریلیشن شپ. جیسے سورہ محمد میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو آسان زبان میں سمجھیں، اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دبر عربی زبان میں کسی کی بیک کو کہتے ہیں، پیٹھ کو دبر کہا جاتا ہے. ایک آپ پیٹھ کے لیے ظہور بھی استعمال کرتے ہیں عربی میں، ظہورہم، ان کی پیٹھوں کے پیچھے. عربی زبان کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایک لفظ دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. دبر کا مطلب الگ ہوتا ہے، ظہور کا مطلب الگ ہوتا ہے. دبر کہتے ہیں کسی چیز کی بیک. اچھا اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے کسی چیز کی بیک کو؟ مثال کے طور پر آپ سب نے سمندر دیکھا ہے؟ کراچی میں رہنے والے سمندر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے الحمدللہ. سمندر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو، جب آپ سمندر کے سی شور پر کھڑے ہیں، آپ کنارے پر کھڑے ہیں، تو آپ کو سمندر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس کا سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو اس کا انٹرنل ڈیپتھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ سرفیس نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سمندر کا دبر کیا ہے؟ جو اس کی ڈیپتھ ہے. صحیح، اس کی پیٹھ ہے. یہ ایک طرح سے یہ اس طرح کا دبر ہے. ایک تو ظہور ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یعنی کسی چیز کو ویلیو نہ کرنا. دبر کہتے ہیں جس کے لیے تدبر کا لفظ بنا ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا، اس میں ڈائیو ان کرنا، اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنا، اس کو کہتے ہیں تدبر. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ نے یہی آیت پڑھی، چلیں افلا یتدبرون القرآن. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے اپنی انٹلیکٹ استعمال نہیں کرتے؟ ایک آیت ہے نا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، بہت سے بہت ہم اس کا ترجمہ کیا پڑھیں گے؟ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیٹس اٹ. اور آپ اگلی آیت پر چلے جاتے ہیں. تدبر کیا ہوگا اسی آیت کے اوپر کہ آپ سمجھیں کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تدبر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے قرآن پر تدبر کیا جاتا ہے، یہ کس طرح سے ایک مسلمان کا ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ بلڈ کرتا ہے، اور کس طرح سے آپ کو قرآن کے اندر چھپے ہوئے خزانے نظر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں کہوں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہ اس وقت اس کے اندر لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں رکھی ہیں، اور ایک آپ نے میری بات سن کر مان لیا، اور ایک آپ نے خود ڈائیو ان کیا اور آپ نے اسکوبا ڈائیونگ کی، اور آپ سوئمنگ کرتے ہوئے سمندر کی ڈیپتھ میں گئیں اور آپ نے وہ مخلوقات، وہ کریشنز خود دیکھی. تو دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آپ کو زیادہ سالڈ یقین اور ایویڈنس مل جائے گا؟ میرے کہنے سے یا خود دیکھنے سے؟ خود دیکھنے سے. یہ چیز ہے جو آپ کو قرآن کی آیات پر کرنی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آج ہم نیا معنی اور نیا مفہوم جو ہے وہ ہم اس آیت کا نکالیں گے، کہ ہم کہیں گے اچھا اب میں خود فگر آؤٹ کرتی ہوں کہ افلا یتدبرون القرآن کے کیا معنی ہے. نہیں، یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے. جو اسکالرز نے کام کیا ہے تدبر کا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طرح سے تدبر جو ہے وہ کیا گیا ہے، تاکہ آپ اور میں قرآن کی خوبصورتی کو سمجھ سکیں. اچھا، تدبر کرنے کے لیے ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو، اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو اور آپ ترجمہ پڑھ رہی ہوں، اس کے مقابلے میں اب جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ یہ بتائیں دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے، جو آپ کو زیادہ اپیل کرے گا؟ سننے والا زیادہ آسان ہے الحمدللہ. ویسے مجھے خیال تھا آپ لوگ کہیں گے ترجمہ پڑھنے والا زیادہ آسان ہے. سننے سے زیادہ اثر آتا ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ اللہ سننے سے ہمارے دلوں کو کھولے. لیکن یاد رکھیں، سننے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی چیز پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ قرآن پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک مخلوق موجود ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور وہ شیطانوں کی اور جن کی مخلوقات ہیں جو چاہتی ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے قرآن کے اندر کا مفہوم پہچان نہ سکیں. آپ سرفس پر رہیں، بس سامنے سے قرآن کو دیکھتے رہیں، اور آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جائیں. یہ آیت جو قرآن میں تدبر کی ہے، سمجھ لیں ہم نے اسی کو اپنا ایک طرح کا اس وقت کا مشن بنایا ہے کہ ہم نے ان 20 دنوں میں
سورۃ الفاتحہ کے اوپر تدبر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ تدبر وہ تدبر نہیں ہوگا کہ ہم آج سے کوئی نیا تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر. یہ وہ تدبر ہے جو اسکالرز کر کے جا چکے ہیں، صحابہ کر کے جا چکے ہیں. صرف مجھے اور آپ کو اس خزانے کے اندر ڈائیو ان کرنا ہے. آپ نے اور میں نے اس خزانے کو تلاش کرنا ہے کہ کس طرح سے اسکالرز نے سورہ فاتحہ کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی آپ کو تفاسیر 5 والیومز کی ملتی ہیں. ہم تو سورہ فاتحہ کو سب سے زیادہ ڈیکوریٹو قرآن کے پیج پر دیکھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنی بھی بہت اچھی آتی ہے، اور ہم 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پڑھ بھی جاتے ہیں. ہمارے لیے مشکل بھی کوئی نہیں ہوتی. تو ہم انشاءاللہ اس رمضان میں ان 20 دنوں کے پروگرام میں سورہ فاتحہ پر تدبر کریں گے، اور سورہ فاتحہ پر تدبر کرتے ہوئے ہر وہ ٹاپک جو اس کے اندر آتا ہے ہم اس پر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ جو آپ کا اس رمضان کا ایک مشن ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ اصل میں آپ اللہ ہی کی دی ہوئی دعوت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے انویٹیشن دیا ہے کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. قرآن میں 2 مرتبہ یہ ایگزیکٹ فریز آیا ہے. 2 مرتبہ یہ ایگزیکٹ فریز کیسے آیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو آپ کو ایک جملہ ملتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ 2 مرتبہ آیا ہے. اچھا، ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی قرآن آپ کی زندگی میں صرف نالج کی حد تک نہیں تھا، صرف آپ کے دل میں حفظ کے طور پر نہیں تھا، آپ کے عمل میں نظر آتا تھا. اور یہ چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، کیا یہ صرف اللہ کے رسول تک ہی کنفائنڈ رہی یا آگے کی جنریشنز میں بھی فلٹر ڈاؤن ہوئی؟ کیا صحابہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے. ایک بہت واقعہ اچھا آپ کو ملتا ہے. ہم لوگ اکثر سیرت تو پڑھ لیتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم لوگ سیرت صحابہ پڑھنے کی طرف آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے کتنی اہمیت اس چیز کی بھی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کی جنریشن نے، صحابہ نے کس طرح سے قرآن کو اپنے عمل میں شامل کیا. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر کی سیرت کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ایک مرتبہ ایک قافلہ حضرت عمر کے دور خلافت میں مدینہ سے عمرے کی طرف جا رہا تھا، مکہ جا رہا تھا. اب رات کا وقت تھا. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں، اسٹریٹ لائٹس یا کوئی لائٹس تو نہیں ہوتی تھیں. جب قافلہ آ رہا تھا اور حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان لوگوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہم فجن عمیق سے آ رہے ہیں. فجن عمیق قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ ویلی. ان کا مطلب تھا ایک بہت گہری وادی کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی مدینہ کی طرف سے آ رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم البیت العتیق جا رہے ہیں. البیت العتیق کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر نے ان کو جب یہ الفاظ، یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہوئے سنا، اب اندھیرا تھا، شکلیں تو نہیں نظر آ رہی تھی نا کہ کون لوگ ہیں ایگزیکٹلی کہاں سے آ رہے ہیں. بس انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر قرآن کو ہی ٹرمینالوجی کے طور پر، قرآن ہی کو ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا تھا. اب حضرت عمر نے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے درمیان میں کوئی قرآن کا اسکالر موجود ہے جو ان کو قرآن اتنا زیادہ سکھاتا ہے کہ قرآن ان کی ڈیلی گفتگو کے اندر آ گیا ہے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا ای القرآن اعظم، قرآن کا کون سا حصہ سب سے اعظم ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے گریٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کے وہ جملے انہوں نے دہرا دیے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا وعدہ کہاں پر قرآن میں سب سے زیادہ گناہ گاروں سے کیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت جو تھی وہ تلاوت کر دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، جنہوں نے باؤنڈریز توڑی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈیسائسو آیت کون سی ہے، یعنی جو بہت زیادہ عدل کی بات کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب انہوں نے یہ ساری آیات جب بتائیں حضرت عمر کے کہنے پر، تو حضرت عمر نے کہا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے درمیان عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ وہ پہچان گئے کہ اس
اتنی زیادہ نالج کا ہونا قافلے والوں کے اندر، اتنا زیادہ قرآن کی ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا. حضرت عمر نے ان قافلے والوں سے پوچھا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے درمیان میں کوئی اسکالر موجود ہے، اور جب انہوں نے اتنے سوال پوچھ لیے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے درمیان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ہم عمرے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر کا آپس میں ریلیشن شپ بہت اچھا تھا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عمر کو سب جانتے ہیں الحمدللہ. حضرت عمر کی سیرت ضرور پڑھیے. سیرت عمر کئی کتابیں مختلف ہسٹورینز نے لکھی ہیں، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت زیادہ حضرت عمر کی ڈائیورس پرسنالٹی کا پتہ چلے گا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت لمبے تھے اور براڈ بھی تھے کافی. اور حضرت عمر کے لیے آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ جب وہ کسی جانور پر، کسی میول پر بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پیر نیچے ٹچ کیا کرتے تھے، اتنے زیادہ لمبے تھے. اور حضرت عمر کا لقب کیا تھا؟ الفاروق. الفاروق یعنی فرق کرنے والے. ایک تو شخصیت بہت سٹرونگ تھی، دوسرا حضرت عمر جو تھے وہ ویسے بھی ان کے لیے آتا ہے کہ حق اور باطل میں کلیئر ڈسٹنکشن کرنے والے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت چھوٹے قد کے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قیامت کے دن ایک پاؤں، ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ قرآن کے بڑے اسکالر تھے، قرآن کے مفسر تھے، قرآن کے تدبر کو جانتے تھے، قرآن پر تدبر کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں رہتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرح سے قرآن کی کس آیت کی کیا امپلیمنٹیشن ہونی ہے. اچھا، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں جب پتا چلا حضرت عمر کو تو یہ قافلے میں گئے اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے کر آ گئے اور ایک سائٹ پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب امیجن کریں ایک اتنا بڑا انسان بیٹھا ہے اور ایک چھوٹے قد کا انسان جو بیٹھا ہے، لیکن حضرت عمر ان سے سیکھتے رہے، ان سے پوچھتے رہے، اور جب آپ دونوں کی کانورسیشن ختم ہوئی تو حضرت عمر نے کہا باہر آ کے قافلے والوں سے، کنیفن بولیا علمن، تمہارے پاس ایک ایسا برتن موجود ہے عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں which is full of knowledge. اتنا زیادہ ان کو قرآن کا علم تھا. اور آپ امیجن کریں کہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جس کا امپیکٹ پورے معاشرے پر آ رہا ہے، پوری سوسائٹی پر آ رہا ہے. اسکالر کہتے ہیں کہ ایک اسکالر کا، ایک جسٹ اسکالر کا ہونا، ایک پڑھے لکھے اسکالر کا ہونا کسی عوام کے اندر، معاشرے کے اندر، اس معاشرے کو امپیکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس معاشرے کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا.